اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کما تعینوا تعانوا، جس طرح دوسروں کی مدد کرو گے ویسے ہی وہ آپ کی مدد کریں گے۔ کما تعینوا تعانوا، جس طرح دوسروں کی مدد کرو گے ویسے ہی وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بیس جو ہے میرے عزیزو، آج ہماری منطق میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے المتواتی والمشکک۔ المتواتی والمشکک، توجہ فرمائیں۔ کلی کی ایک تقسیم یہ ہے کہ مفہوم کلی یا کلی متواتی ہے یا کلی مشکک ہے۔ کلی متواتی کیا ہوتی ہے؟ کلی متواتی ایک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق پر برابر اور بطور مساوی صادق آتی ہے، بطور مساوی صادق آتی ہے، اور کلی کا اپنے افراد کے ساتھ صادق آنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ جیسے مثال عرض کرتا ہوں، جیسے مفہوم کلی انسان جو ہے، جس کا معنی حیوان ناطق ہے، یہ اپنے تمام افراد کے اوپر برابر صادق آتا ہے، یعنی تمام افراد بشر جو ہیں وہ حیوان ناطق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ خصوصیات فردیہ میں تفاوت ہے، مثلا کوئی سفید ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیاہ ہے، کالے رنگ کا ہے، بعض کا قد بلند ہے، بعض کا قد درمیانہ ہے، بعض کا قد چھوٹا ہے، بعض انسان طاقتور ہیں، بعض سالم ہیں، بعض کا اخلاق فرق کرتا ہے، بعض کی فکر فرق کرتی ہے۔ خصوصیات فردیہ میں تفاوت ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس مفہوم کلی کو، تو یہ اپنے افراد پر برابر اور بطور مساوی صادق آتا ہے، اور اس کلی کا اپنے افراد کے اوپر صادق آنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ایسی کلی کو کلی متواتی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سننا، کلی متواتی کیا ہے؟ کلی متواتی ایک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کے اوپر برابر اور بطور مساوی صادق آتی ہے۔ اس کلی کا اپنے افراد کے اوپر صادق آنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ عرض کیا ہے انسان ایک مفہوم کلی ہے، یہ اپنے افراد کے اوپر برابر صادق آتی ہے۔ زید انسان ہے، بکر انسان ہے، خالد انسان ہے، اسی طرح جتنے بھی پوری کائنات میں انسان ہیں سب کو انسان کہتے ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے یہ سارے برابر ہیں۔ خصوصیات فردیہ میں فرق ہو سکتا ہے، مثلا ایک آدمی کا جو رنگ ہے وہ سفید ہے، دوسرے کا رنگ کالا ہے، ایک کا قد بلند ہے، دوسرے کا قد چھوٹا ہے، بعض بڑے طاقتور ہیں، بعض سالم ہیں، بعض بڑے بااخلاق ہیں، بعض بی ادب ہیں، بعض کی فکر عالی ہے، بعض کی فکر ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خصوصیات فردیہ میں فرق ہے، لیکن اس جنبہ انسانیت میں جو ہیں تمام برابر ہیں، لیکن حیوان ناطق ہونے میں سب برابر ہیں۔ کوئی انسان بھائی یہ انسان زیادہ ہے دوسرے سے، ایسا تو نہیں نا، بلکہ سب انسان ہیں۔ تو اس کلی کو کہا جاتا ہے کلی متواتی۔ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے تواتو باب تفاعل ہے، معنی ہے توافق اور تساوی ہے۔ اسی طرح کی کلیات
متواتی یعنی متوافق الافراد اور متساوی المصادیق ہیں، لہذا متواتی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری کلی کا نام کلیہ مشکک ہے۔ کلیہ مشکک ایک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کے اوپر اور مصادیق کے اوپر بطور مساوی اور بالسویہ صادق نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کے اوپر برابر برابر اور بطور مساوی صادق نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان میں فرق ہے، بلکہ ان میں تفاوت پایا جاتا ہے افراد کے اوپر صادق آنے میں۔ ایسی کلی کو کلیہ مشکک کہا جاتا ہے۔ مشکک یعنی شک میں ڈالنے والی ہے، آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا مرتبہ مراد ہے۔ کلی اپنے افراد پر کیونکہ برابر برابر صادق نہیں آتی ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے کلیہ مشکک۔ مشکک یعنی شک میں ڈالنے والی، آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ اس سے کون سا مرتبہ مراد ہے۔ مثال اس کی ایک آپ کی خدمت میں اس کی بھی عرض کر دوں، جیسے مثلاً بیاض ہے، سفیدی ہے۔ یہ جو بیاض ہے یہ کاغذ کی سفیدی پر بھی صادق آتی ہے، ٹھیک ہے، اور برف کی جو سفیدی ہے اس پر بھی صادق آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ برف کی سفیدی جو ہے وہ شدید ہے کاغذ کی سفیدی سے، برابر تو نہیں ہے نا، ایک جیسی تو نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس سفیدی کو لیں تو برف کی سفیدی شدید ہے کاغذ کی سفیدی سے، حالانکہ دونوں سفید ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ عدد کو لیتے ہیں تو عدد بھی مثلا 100 کا بھی عدد ہے اور 1000 کا بھی عدد ہے، لیکن ان میں کیا ہے جان؟ فرق ہے، 100 کا بھی عدد ہے، 1000 کا بھی عدد ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا کلیہ مشکک ایک ایسی کلی کو کہا جاتا ہے جو اپنے افراد اور مصادیق پر برابر برابر صادق نہیں آتی ہے، بلکہ وہ اپنے افراد پر صادق آنے میں متفاوت ہے۔ اس کو کلیہ مشکک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شک میں ڈالتی ہے کہ کون سا مرتبہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیان کیا ہے یہ ایک اجمالی خاکہ کلی متواتی اور کلی مشکک کی ایک مطلب اجمالی طور پر بات کی ہے۔ ابھی تھوڑا سا تفصیل میں جاتا ہوں، تھوڑا پھر آپ نے غور کرنا ہے۔ مطلب وہی ہے وہ یہ ہے کہ کلی کی آغا جان جو آج ہم نے تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم کلی یا کلی متواتی ہے یا کلی مشکک ہے، اور اس مفہوم کلی کو جب افراد اور مصادیق خارجیہ سے مقایسہ کریں، مفہوم کلی کو جب اس کے افراد اور مصادیق خارجیہ سے مقایسہ کریں تو دو حال سے خارج نہیں ہے۔ نمبر 1، بعض مفہوم کلیہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے افراد اور مصادیق پر برابر اور بطور مساوی صادق آتے ہیں، اور کلی کا اپنے افراد کے اوپر صادق آنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ جیسے مفہوم کلی انسان کہ جس کا معنی حیوان ناطق ہے، یہ اپنے سب افراد پر بالسویہ اور مساوی صادق آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض افراد بشر حیوان ناطق ہونا زیادہ ہے یا شدید تر ہے، کہ بعض افراد میں حیوان ناطق ہونا زیادہ ہے یا شدید ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ توجہ، خصوصیات فردیہ میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ مثلا پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی کالا ہے، کوئی جو ہے سفید رنگ کا ہے، بعض کا قد بلند ہے، بعض کا قد چھوٹا ہے، بعض انسان قوی ہیں، بعض سالم ہیں،
بعض اخلاق کے لحاظ سے فرق ہے، فکر کے لحاظ سے فرق ہے، یہ خصوصیات فردیہ میں فرق ہے، لیکن حیوان ناطق ہونے کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ کوئی انسان زیادہ بھائی انسان ہے دوسرے سے، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ انسان ہونے کے ناطے سے سب انسان برابر ہیں۔ تو اس طرح کے مفاہیم کلیہ کو کلیہ متواتی کہتے ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تواتو باب تفاعل ہے، بے معنی توافق اور تساوی ہے۔ اس طرح کی کلی تواتی یعنی متوافق الافراد ہے، متساوی المصادیق ہے، لہذا متواتی اس کا نام ہے۔ اور دوسرا آگا جانیے، بعض مفاہیم کلیہ کو جب ان کے افراد سے مقایسہ کرتے ہیں، بعض مفاہیم کلیہ کو جب ان کے افراد سے مقایسہ کرتے ہیں تو ان کا اپنے افراد پر اوپر صادقانہ یکساں اور برابر نہیں ہے، بلکہ ان کا صدق بعض کا بعض پر متفاوت ہے۔ ان مفاہیم کو کلیات مشککہ کہتے ہیں، کیوں کہ تشکیک رکھتے ہیں اور آدمی کو شک میں ڈالتے ہیں کہ کون سا مرتبہ مراد ہے۔ کلی مشکک کو بے لحاظ انواع چند قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کلی مشکک کو، ٹھیک ہے نا، چند لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تشکیک بے اشدیت و اضعفیت، یعنی شدت اور ضعف کے لحاظ سے تشکیک ہے۔ کلی مشکک کی ایک قسم کیا ہے؟ شدت اور ضعف کے لحاظ سے تشکیک ہے۔ مثلا مفہوم کلی ابیض، یہ کاغذ پر بھی ہے اور برف پر بھی صادق آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن برف کی سفیدی شدید تر ہے کاغذ سے، تو کیا ہوا؟ کلی مشکک کی ایک قسم ہے شدت اور ضعف کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کلی مشکک کی ایک قسم ہے اکثریت اور اقلیت کے لحاظ سے ہے۔ اکثریت اور اقلیت کے لحاظ سے، مثلا عدد 100 پر عدد جو ہے یہ 100 پر بھی صادق آتا ہے عدد، اور 1000 پر بھی صادق آتا ہے، لیکن 1000 کا مرتبہ 100 سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، کلی مشکک کی ایک قسم کس لحاظ سے؟ بے اولویت اور خلاف اولویت ہے۔ مثلا مفہوم کلی نور، یہ شمس پر بھی صادق آتا ہے اور انوار ضعیفہ پر بھی صادق آتا ہے، یا اسی طرح مفہوم وجود خالق پر بھی صادق آتا ہے اور مخلوق پر بھی صادق آتا ہے، لیکن خالق کا وجود کیا ہے؟ اولویت رکھتا ہے، اس اللہ کا وجود اصلی ہے اور بقیہ کا اس اللہ کے طفیل ہے وجود، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ جو تشکیک ہے وجود اللہ کا بھی وجود ہے، مخلوق کا بھی وجود ہے، لیکن خالق کا وجود اولویت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آگے جانی ہے کہ یہ جو تشکیک ہے، یہ جو ہے یہ تقدم اور تأخر کے لحاظ سے ہے۔ باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، لیکن باپ کا وجود 20 سال مثلا بیٹے پر مقدم ہے، ٹھیک ہے، یہ تشکیک ہے تقدم اور تأخر کے لحاظ سے۔ یا علت اور معلول ہر دو موجود ہیں، لیکن وجود علت مقدم ہے معلول کے وجود پر، لہذا عرض خدمت ہے اس کلی مشکک کی تقریباً 4 قسمیں اس کتاب کے اندر مصنف نے بیان کی ہیں۔ ایک آغا جان شدت اور ضعف کے لحاظ سے ہے، دوسری کثرت اور قلت کے لحاظ سے ہے، تیسری اولویت اور خلاف اولویت کے
لحاظ سے ہے، اور چوتھی تقدم اور تاخر کے لحاظ سے ہے، جیسا کہ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ٹھیک ہے، بھلا اب میں نے کیا کہا ہے آغا جان؟ آپ کی خدمت میں کلی کی تقسیم کی ہے کہ ہوتی ہے کلی متواتی اور دوسری ہوتی ہے کلی مشکک۔ کلی متواتی ایک ایسی کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد کے اوپر بالسویہ اور برابر برابر صادق آتی ہے، اور کلی مشکک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کے اوپر برابر برابر صادق نہیں آتی ہے بلکہ ان میں فرق کے ساتھ صادق آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کلی متواتی کی بطور مثال ایک یہ دی تھی کہ مثلا انسان ایک کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کے اوپر برابر برابر صادق آتا ہے، زید، عمرو، بکر، خالد، فلاں فلاں فلاں، یہ انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، اگرچہ خصوصیات فردیہ میں ان کی اپنی خصوصیات میں کہ کوئی کالا ہے اور کوئی سفید ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا اخلاق اچھا اور کوئی بد اخلاق، ان میں فرق ہے، لیکن انسانیت ہونے میں کوئی فرق ہے نہیں ہے، لہذا اس کو کہا جاتا ہے کلی متواتی، اور متواتی کا معنی بھی یہی ہے، توافق ہے، توافق ہے، یعنی ان میں اتفاق ہے افراد پر صادق آنے میں۔ اور دوسری تھی کلی مشکک، کہ کلی مشکک ایک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کے اوپر برابر برابر صادق نہیں آتی ہے بلکہ صادق آنے میں افراد پر فرق پایا جاتا ہے، اور کلی مشکک ہے یعنی شک میں ڈال دیتی ہے کہ کون سا مرتبہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال دی ہے سفید ہونا ایک کلی ہے، یہ برف بھی سفید ہے، کاغذ بھی سفید ہے، لیکن دیکھو دونوں کی سفیدی برابر ہے نہیں، برف کی سفیدی شدید ہے، کاغذ کی سفیدی سے برابر برابر صادق نہیں آیا۔ اسی طرح ایک مفہوم عدد ہے، یہ بھی کلی ہے، لیکن دیکھو اس عدد جو ہے یہ 100 پر بھی صادق آتا ہے، 1000 پر بھی صادق آتا ہے، 5000 پر بھی صادق آتا ہے، تو یہ عدد اپنے افراد پر صادق آنے میں بالسویہ نہیں ہے بلکہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وجود کو دیکھیں، خالق کا بھی وجود ہے، مخلوق کا بھی وجود ہے، لیکن خالق کا وجود کہاں، مخلوق کا وجود کہاں؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو کلی کو جو اپنے افراد پر برابر برابر صادق نہیں آتی ہے اس کو کلی مشکک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی المتواتی والمشکک، کلی متواتی اور مشکک، مشکک یعنی شک ایجاد کرنے والی، ینقسم الکلی الی المتواتی والمشکک، کلی تقسیم ہوتی ہے متواتی اور مشکک کی طرف، لأنہ اس لیے کہ اولا اذا لاحظت کلیا مثل انسان والحیوان والذهب والفضة وطبقته ولا افرادہ، اولا اذا لاحظت کلیا جب آپ کلی کا لحاظ کریں گے، مثلو جیسے انسان، حیوان، سونا، چاندی، وطبقتہ علی افرادہ، وطبقتہ اور اس کلی کو اپنے افراد پر منطبق کریں گے، صادق کریں گے، اپنے افراد پر کلی کو منطبق کریں گے، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ تَفَاوُتًا بَيْنَ الْأَفْرَادِ فِي نَفْسِ صِدْقِ الْمَفْهُومِ عَلَيْهِ، تو آپ جو ہیں افراد کے درمیان تفاوت نہیں پائیں گے، فی نفس صدق المفہوم علیہ، اس مفہوم کو اپنے افراد پر صادق آنے میں تفاوت نہیں پائیں گے، فزید و عمر و خالد الی آخر افراد الانسان من ناحیت الانسانیت سواء، زید، عمر، خالد الی آخر افراد الانسان، آخر افراد انسان جو ہیں انسانیت ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، من دون ان تکون انسانیت احدہم اولا من انسانیت الآخر، بغیر اس کے کہ ان میں سے ایک کی انسانیت اولا ہے دوسرے کی انسانیت سے، ولا اشد ولا اکثر، اور شدید اور اکثر بھی نہیں ہے،
ولا ای تفاوت آخر فی هذه الناحیت، اور اس اعتبار سے کوئی تفاوت بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانُوا مُتَفَاوِتِينَ فَفِي نَوَاحٍ أُخْرَى غیر الانسانیت۔ وَإِذَا كَانُوا، اور جب افراد انسان متفاوتین مختلف ہوں، اور جب افراد انسان مختلف ہیں، ففی نواحٍ اخرى، تو یہ دوسری جہت سے ہے انسانیت کے علاوہ، کالتفاوت بالطول واللون، جیسے تفاوت ہے طول کے اعتبار سے، واللون اور رنگ کے اعتبار سے، والقوت اور قوت، والصحت، والاخلاق اخلاق کے لحاظ سے، وحسن تفکیر اور حسن تفکیر کے لحاظ سے، وما الی ذالک اور اسی طرح، وَقَضَى افراد الحیوان والذہب ونحوہما، اور اسی طرح حیوان کے افراد اور سونے کے افراد، ونحوہما اور حیوان اور ذہب کی طرح، ومثل هذا الکلی المتوافقۃ افرادہ فی مفہومہ یسمى الکلی المتواتی، اور ومثل هذا الکلی، اور اس کلی کی مثل، المتوافقۃ افرادہ فی مفہومہ، جس کے افراد مفہوم میں متوافق ہیں، یسمى الکلی المتواتی، اس کو کلی متواتی کا نام دیا جاتا ہے، اے المتوافقۃ افرادہ فیہ، یعنی اس کلی متواتی کے افراد جو ہیں یہ کیا ہیں؟ متوافق ہیں، والتواتو، اور تواتو ہے، وہو التوافق والتساوی، وہو اور وہ تواتو کیا ہے؟ توافق اور تساوی ہے۔ ثانیاً، اولاً یہ، ثانیاً اذا لاحظت کلیاً مثل مفہوم البیاض والعدد والوجود، جب آپ کلی کا لحاظ کریں گے جیسے مفہوم بیاض سفیدی ہے اور عدد ہے اور وجود ہے، وطبقتہ علی افرادہ، اور اس کلی کو اپنے افراد پر منطبق کریں گے، تجد علی العکس من النوع السابق تفاوتا بین الافراد فی صدق المفہوم علیہا، تو آپ نوع سابق کے برعکس افراد میں تفاوت پائیں گے، فی صدق المفہوم علیہ، مفہوم کا ان پر صادق آنے میں تفاوت پائیں گے، بالاشتداد، شدت اور ضعف کے لحاظ سے، اول کثرت، کثرت اور قلت کے لحاظ سے، اول اولویت، اولویت اور عدم اولویت جو پہلے وضاحت کی اس کے لحاظ سے، اول تقدم، تقدم و تاخر کے لحاظ سے، فنرا بیاض الثلج اشد بیاضا من بیاض القرطاس، ہم دیکھتے ہیں کہ برف کی سفیدی شدید ہے بیاضا من بیاض القرطاس سے، کاغذ کی سفیدی سے، وکل منہما بیاض، اور ہر ایک جو ہیں، کل منہما ہر ایک، یعنی کاغذ کی سفیدی اور برف کی سفیدی ہر ایک بیاض ہیں، وعدد الالف اکثر من عدد المیت، ہزار کا عدد اکثر ہے 100 کے عدد سے، وکل منہما عدد، اور ہر ایک دونوں میں سے ہر ایک، یعنی 1000 اور 100 کا ہر ایک کیا ہیں؟ عدد ہیں، ووجود الخالق اولا من وجود المخلوق، خالق کا وجود اولا ہے مخلوق کے وجود سے، ووجود العلت متقدم علی وجود المعلول بنفس وجود لا بشیء آخر، علت کا وجود مقدم ہے معلول کے وجود پر، بنفس وجود العلت لا بشیء آخر، دوسری چیز کے علاوہ، لا بشیء آخر کوئی دوسری چیز نہیں، وکل منہما وجود، اور ہر دو وجود ہیں، منہما یعنی علت کا بھی وجود ہے اور معلول کا بھی وجود ہے، وکل منہما وجود، ہر دو وجود ہیں، ھذا الکلی المتوافقۃ افرادہ فی صدق مفہوم علیہ، یہ کلی المتوافقۃ افرادہ جو اپنے افراد کے اوپر، المتفاوتۃ معذرت المتفاوتۃ افرادہ جو اپنے افراد پر متفاوت ہے، فی صدق مفہوم علیہ اپنے مفہوم کے افراد پر صادق آنے میں متفاوت ہے، یسمى الکلی المشکک، اس کو کلی مشکک کا نام دیا جاتا ہے، والتفاوت یسمى تشکیکا، اور اس تفاوت کو تشکیک کا نام دیا جاتا ہے، مشکک یعنی شک میں ڈالنے والی،
ٹھیک ہے، الحمدللہ اپنے عزیزوں کی خدمت میں کلی متواتی اور کلی مشکک کی تعریف کی ہے کہ کلی متواتی ایسی کلی ہے جو اپنے افراد پر برابر برابر صادق آتی ہے، اور کلی مشکک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد پر برابر برابر صادق نہیں آتی ہے۔ مثالیں دی ہیں، اور کلی مشکک کی جو تشکیک ہے وہ بتائی ہے، شدت اور ضعف کے لحاظ سے ہوتی ہے، کثرت اور قلت کے لحاظ سے، اولویت اور عدم اولویت، تقدم تاخر کے لحاظ سے، جو کہ عرض کیا ہے۔ ابھی آغا جان جو اس کے ساتھ اگلی بحث ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے المفہوم والمصداق۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی یہاں، مفہوم والمصداق بڑی آسان سی بحث ہے، کوئی مشکل بحث ہے ہی نہیں، بڑی روان ہے، دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ فقط تھوڑی سی توجہ فرمائیں، وہ یہ عرض یہاں کرنا چاہتا ہوں، بہتر یہ تھا، مناسب تھا کہ مفہوم کلی اور جزئی کو بیان کرنے سے پہلے، جب انہوں نے مفہوم کلی کی تعریف کی اور مفہوم جزئی کی تعریف کی، ان دونوں کو بیان کرنے سے پہلے مفہوم کو بیان کر دیا جاتا کہ مفہوم کسے کہتے ہیں، لیکن مصنف نے مفہوم کے معنی کو مؤخر کیا اور ابھی آج بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ بہتر یہ تھا، رائے ہے کہ اس کو، کیونکہ کلی بھی مفہوم ہے، مفہوم کلی مفہوم جزئی، تو پہلے مفہوم کو بتایا جاتا اور پھر مفہوم کلی اور جزئی کو بتایا جاتا، لیکن انہوں نے یہاں آج بتا رہے ہیں۔ توجہ فرمانا، مفہوم کی دو اصطلاح ہیں، مفہوم کی دو اصطلاح ہیں، ایک مفہوم در مقابل منطوق ہے میرے عزیزو، جو کہ علم اصول میں آئے گا، وہاں آپ پڑھیں گے مفہوم در مقابل منطوق۔ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، سر میں دردی نہ ڈالوں۔ منطوق نطق یعنی جو بولا ہے وہ منطوق، اور اس کا جو مفہوم مطلب سمجھیں گے وہ کیا ہو جائے گا، مفہوم۔ چلو ایک مثال ہی دے دیتا ہوں، ان جا زیدن فاکرمہ، یہ نطق ہے جو میں نے بولا ہے، اگر زید آئے تو اس کا احترام کرو، اس کا مفہوم کیا نہیں کر رہا ہے، اگر زید نہ آئے تو احترام نہ کرو، یہ جو نہ آئے تو احترام نہ کرو یہ مفہوم ہے، اور یہ جو میں نے بولا یہ منطوق ہے، یعنی یہ مفہوم اور منطوق علم اصول میں ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مفہوم اور ہے، مفہوم کی دو اصطلاحیں ہیں، ایک مفہوم اور ہے جو مصداق کے مقابلے میں ہے، اور منطقی کی مراد یہی ہے، مفہوم جو منطوق کے مقابلے میں نہیں بلکہ مفہوم جو مصداق کے مقابلے میں ہے، منطقی کی مراد یہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بات مشخص ہو گئی چار چوب کے مفہوم، یہاں کون سا مفہوم مراد ہے، مصداق کے مقابلے والا۔ اب آؤ مفہوم کیا ہے، مفہوم وہ ہے ما یوجد فی الذہن، جو ذہن میں پایا جاتا ہے، ما یتصور و یحصل فی الذہن، جو ذہن میں تصور ہوتا ہے اور ذہن میں حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا عبارت الاخری کہوں، خود معنی جو ہے وہ مفہوم ہے، یا وہ جو ہے نا اشیاء خارجی کی صورت وہ مفہوم ہے، اشیاء کی جو ذہنی صورت ہے، اشیاء خارجی کی جو ذہنی صورت ہے اس کا نام مفہوم ہے، اور وہ چیز جو خارج میں ہے وہ مصداق ہے۔ ایک چیز کی صورت، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے، مفہوم ہے، اور وہ خارجی چیز کیا ہے جان، مصداق ہے۔ معنی جو ہے وہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ چیز جو ہے اس کی جو صورت آپ کے ذہن میں آئی ہے، ایک چیز کی صورت، وہ صورت مفہوم ہے، اور وہ شیء خارجی مصداق ہے۔ مثلا محمد ہے، محمد نامی شخص، ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے لفظ محمد کی، جو محمد نامی شخص کی جو ذہنی صورت محمد کو دیکھا اور اس کی ذہنی صورت جو آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے، اور وہ محمد خارجی جو بندہ ہے خارج میں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ مصداق ہے۔ اسی طرح حیوان کا جو معنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ذہنی صورت ہے وہ مفہوم ہے، اور خارج میں جو حیوان کے افراد ہیں، انسان ہے، گھوڑا ہے، پرندہ ہے، یہ اس کے مصادیق ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح عدم کا معنی جو ہے
عدم کا معنی یہ ایک کلی ہے جو مفہوم ہے، اور اس عدم کے جو خارج میں مطلب ہے کیا ہے، جو مصداق پائے جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے آغا جان؟ اس کو مصداق کہا جاتا ہے۔ عدم کا مفہوم جس پر صادق آتا ہے وہ مصداق کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں بات تو سادہ سی تھی، مطلب میں پہنچا سکا ہوں یا نہیں پہنچا سکا۔ مفہوم اور مصداق کیا ہے؟ ایک چیز کی صورت جو ذہن میں آ گئی، یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو علم بھی کہتے تھے، علم نہیں کہتے تھے، اس چیز کی صورت ذہن میں آتی تھی، تو اس چیز کی جو صورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مفہوم ہے، اور اس کا جو خارجی چیز ہے وہ مصداق ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اشیاء کی ذہنی صورت، یہ کہوں اشیاء کی ذہنی صورت مفہوم ہے، اور مصداق اشیاء خارجی ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اشیاء کی جو صورت ہے وہ مفہوم ہو گیا، اور وہ خود خارجی شے خارج میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مصداق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ محمد نامی شخص کی جو صورت ذہن میں آ گئی یہ اس کا مفہوم ہے، اور وہ خارج والا محمد یہ مصداق ہے۔ حیوان ایک کلی مفہوم ہے، ٹھیک ہے، حیوان کا جو معنی ہے یہ مفہوم ہے، اور اس کے خارج میں جو افراد پائے جاتے ہیں، حیوان کے انسان حیوان ہے، گھوڑا حیوان ہے، ٹھیک ہے، جس پر یہ حیوان باہر صادق آتا ہے یہ مفہوم، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ مصداق ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک محمد کی دی، ایک حیوان کی دی، ایک عدم کی دی ہے۔ اس توجہ رہے، اس بات سے کیا سمجھا رہے ہیں 3 مثالیں دے کر؟ پہلی مثال سے یہ جو محمد کی دی ہے، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مفہوم بعض اوقات جزئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کلی بھی ہوتا ہے۔ پہلی مثال دے کر یہ مطلب سمجھ میں آیا۔ دوسری سے، ٹھیک ہے نا، جو دوسری مثال ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مصداق جزئی حقیقی بھی ہوتا ہے اور جزئی اضافی بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری مثال سے یہ جانا گیا ہے کہ مصداق کا موجودہ امور اور عینی حقائق میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، مصداق کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مصداق عبارت ہے ہر وہ شے جس پر مفہوم منطبق آتا ہے، چاہے وہ ایک امر عدمی ہی کیوں نہ ہو جس کا عینی حقائق میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات تو 170 کی تھی کہ مفہوم کیا ہے، مصداق کیا ہے۔ مفہوم جی ایک چیز کی جو ذہنی صورت ہے وہ جی مفہوم ہے، اور اس کا وہ خارجی وجود جو ہے وہ مصداق ہے۔ بسم اللہ، توجہ جی، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ المفہوم والمصداق، مفہوم اور مصداق۔ المفہوم نفس المعنی بما ہوا، خود معنی بما ہوا معنی، اے نفس صورت ذہنیت المنتزعۃ من حقائق الاشیاء، یعنی خود صورت ذہنی جو حقائق اشیاء کی حقائق سے کیا ہوئی ہے؟ انتزاع کی گئی ہے، اس کو انتزاع کیا ہے۔ دوبارہ سننا، اے نفس صورت ذہنی، خود صورت ذہنی، المنتزعہ من حقائق الاشیاء، جو حقائق اشیاء سے انتزاع کی ہے، وہی صورت بن گئی مفہوم۔ والمصداق کیا ہے؟ والمصداق ما ينطبق علیہ المفہوم، مصداق وہ ہے جس پر مفہوم صادق آتا ہے، منطبق ہوتا ہے۔ او حقیقت الشیء الذی تنتزع منہ الصورت الذہنیہ المفہوم، یا مصداق کیا ہے؟ حقیقت الشیء، شے کی حقیقت ہے، الذی وہ شے، تنتزع منہ صورت الذہنیہ، جس سے صور ذہنیہ کو کیا کیا گیا ہے؟ انتزاع کیا گیا، یعنی وہ شے تھی نا جس سے صورت ذہنیہ کو انتزاع کیا، جو مفہوم ہے۔ فصورت الذہنیہ لمسمى محمد، سورہ ذہنیہ مسمى محمد کی مفہوم جزئی، مفہوم جزئی ہے۔ وشخص الخارجی الحقیقی مصداق، شخص خارجی حقیقی اس کا مصداق ہے محمد کا۔
والصورت ذہنیۃ لمعنی الحیمان مفہوم کلی، صورت ذہنی یہ معنی حیمان مفہوم کلی ہے، وافرادہ الموجودہ اور افراد جو اس کلی کے موجود ہیں، وما يدخل تحتہ من الکلیات اور وہ جو تحتہ اور وہ جو اس کلی کے تحت میں داخل ہیں، کل انسان والفرس والطیر، ٹھیک ہے نا، مصدیق ہو جیسے انسان ہے، گھوڑا ہے، پرندہ ہے، مصدیق ہو اس حیوان کے مصدیق، والصورت الذہنیہ لمعنی العدم اور صورت ذہنی ہے معنی عدم جو ہے مفہوم کلی، یہ مفہوم کلی ہے، وما ينطبق علیہ اور جس پر یہ عدم منطبق ہوتا ہے صادق آتا ہے، وہو العدم اور وہ عدم الحقیقی مصداق ہو، اس کا مصداق ہے، وہاں کذا اور اسی طرح، ٹھیک ہے۔ یہاں لفظ النظر میں ایک توجہ دلا رہے ہیں کہ توجہ، اگر صاحب آخر اس نے 3 مثالیں دی، ایک محمد کی دی، ایک حیوان کی دی، ایک عدم کی دی ہے، اس میں کیا کوئی نکتہ ہے یا ویسے 3 مثالیں دے دی ہیں؟ نکتہ ہے، نکتہ، توجہ رکھنا، لفظ النظر، دقت نظر، توجہ، یعرف من المثال الاول، پہلی مثال یعنی محمد سے یعرف معلوم ہوا ان المفہوم قد یکون جزئیا کما یکون کلیا، مفہوم کبھی کبھی جزئی ہوتا ہے جیسا کہ کلی بھی ہوتا ہے، ویعرف من المثال الثانی، دوسری مثال سے معلوم ہوا ان المصداق یکون جزئیا حقیقیا و اضافیا، مصداق جزئی حقیقی بھی ہوتا ہے اور جزئی اضافی بھی ہوتا ہے، ویعرف من الثالث ان المصداق لا يجب ان يكون من الامور الموجودة والحقائق العینیۃ، تیسری مثال سے معلوم ہوا کہ مصداق کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، ان يكون من الامور الموجودہ، کہ وہ امور موجودہ اور حقائق عینیہ میں سے ہو، مصداق خارج بھی ہو نہیں، بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفہوم، بلکہ مصداق وہ ہے کہ جس پر مفہوم منطبق ہوتا ہے، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا أَدْمِيًّا، اگرچہ وہ امر ادمی ہو، لا تحقق لہو فی العیان، کہ جو آیان میں محقق نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کا عینی حقائق میں کوئی تحقق نہ ہو۔ دوبارہ سنیں، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا أَدْمِيًّا، اگرچہ وہ مصداق امر ادمی ہو، لا تحقق لہو فی العیان، جس کا عینی حقائق میں کوئی تعلق نہ پایا جاتا ہو۔ موفق رہیں، سلامتی آپ عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔